وَجَعَلْنَاكُمْ نَوْمَكُمْ سُبَاتًا. اب انسان کی جب تخلیق کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا تو اس کے بعد ضروری تھا کہ انسان کی جو راحت کی چیز ہے اس کو ذکر کریں. اللہ نے جو راحت اور راحت کے طور پر نعمت دی ہے اس کا ذکر کریں. تو اب اس میں جو سب سے بہتر اللہ کے نظر میں راحت کی چیز تھی وہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا. فرمایا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا. ہم نے تمہاری نیندوں کو راحت کا سامان بنایا. ہم نے تمہاری نیندوں کو راحت کا سامان بنایا, راحت کا ذریعہ بنایا. لہٰذا نیند بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. جیسے بھوک بہت بڑی نعمت ہے, پیاس لگنا بھی بہت بڑی نعمت ہے. ہم جس کو بھولنا جس کو نسیان کہتے ہیں, بھولنا ہم جس کو سمجھتے ہیں بہت غلط چیز ہے اور ہم بہت ساری چیزیں بھول جاتے ہیں. ہاں زیادہ بھول جانا اس سے بھلکڑ کی علامت ہے, یہ اچھی چیز نہیں ہے. لیکن کچھ چیزیں بھول جانا یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. اگر ہمارے اندر بھولنے کی صفت نہ ہوتی, اللہ تعالیٰ کوالٹی نہ پیدا کرتے, تو ہم کتنے غموں کو اپنے دلوں میں بھرے رہتے, کتنے جو ہے اپنے اوپر ظلم جو ہم پر ہوئے ہیں ان چیزوں کو اپنے دل میں بھرے رہتے ہیں, جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم پاگل ہو جاتے ایک دن, اور جو ہے ہمارے موت بھی آ سکتی تھی اس جو ہے غم میں ڈوب کر کے. لہٰذا بھولنا بھی ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک صفت ہے. یہاں پہ جو ذکر ہے وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا, ہم نے تمہاری نیندوں کو راحت کا ذریعہ بنایا. ہم نے تمہاری نیندوں کو راحت کا ذریعہ بنایا ہے کہ جب نیند آدمی رات کے وقت حاضر ہوتا ہے, اپنے بستر پر جاتا ہے, تو اس کے جتنے بھی فکریں ہوتی ہیں, جتنے بھی غم ہوتے ہیں, جتنے بھی ہموم ہوتے ہیں, سب کیا ہوتے ہیں, زائل ہو جاتے ہیں, وہ سب بھلا دیتا ہے. اور جب سوتا ہے تو ایسی راحت اس کو ملتی ہے کہ دنیا کے کسی بستر پر نہیں ملتی, دنیا کی کسی نعمت پر اس کو یہ راحت نہیں مل سکتی جو راحت اس کو نیند میں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے. اب اس میں آگے فرمانے کہ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا, اور ہم نے رات کو اس کے معنی بعض لوگوں نے کیے ہیں کہ رات کو چھپانے کا ذریعہ بنایا یا ایک پردے کا ذریعہ بنایا ہے رات کو, اور بعض نے کہا ہے کہ رات کو ہم نے آرام کے لیے بنایا ہے. اب ہم دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں رات کس کے لیے استعمال ہو رہی. اگر ہماری رات باقاعدہ اللہ کی طرف سے عطا کی گئی تھی ہم سونے کے لیے, اگر ہم سونے میں اس کو لگا رہے ہیں, کچھ حصہ سو رہے ہیں, کچھ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں, پورا حصہ سو کر کم از کم فجر میں اٹھے جا رہے ہیں, تب تو یہ ہم اللہ کی نعمت کی شکر گزاری کر رہے ہیں. لیکن اگر ہماری رات موبائل میں ہے, اگر ہماری رات جو ہے کسی غلط کاموں میں ہے, آج کل جو عیاشیاں ہوتی ہیں وہ کس وقت ہوتی ہیں, دن میں نہیں ہوتی, وہ رات میں ہوتی ہیں. یہ جو ہے تہذیب کا ایک شیطان ہے جس نے ہمیں دعوت دی اس چیز کی. حالانکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا, ہم نے تمہارے لیے نیند کو راحت کا ذریعہ بنایا اور رات کو بھی ایک چھپانے کا ذریعہ بنایا, پردے کا ذریعہ بنایا. اس میں بات یہ کہی گئی کہ جب رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس نیند کو ہر ایک کے لیے عام کیا ہے. کسی سے کوئی پیسہ نہیں لیا, کسی سے کوئی اپلیکیشن نہیں لی, اور سب کو فری میں بانٹی ہے نیند, سب کو فری میں, چاہے وہ انسان ہو چاہے وہ جانور ہو. اب انسانوں میں چاہے وہ امیر ہو چاہے وہ غریب ہو, چاہے وہ بادشاہ ہو چاہے وہ فقیر ہو, چاہے وہ شہری ہو چاہے وہ دیہاتی ہو, چاہے وہ جو ہے آفس میں کام کرنے والا ہو چاہے وہ کسی گھر کی مزدوری اور ایٹڈ ہونے والا ہو, ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے نیند دی ہے. اور تجربہ اس چیز کا شاہد ہے, آپ سب بھی جانتے ہوں گے کہ جو زیادہ محنت کرتا ہے, اور غریب طبقہ جو ہے وہ محنت زیادہ کرتا ہے بمقابلے امیر لوگوں کے, ٹھیک ہے. تو جو غریب طبقہ ہے اس کو نیند اتنی اچھی آتی, اس کو نیند اتنی ہی زیادہ اچھی آتی ہے, اتنی زیادہ اس کو میٹھی نیند آتی ہے. اور جو لوگ فکروں میں پڑے ہوئے ہیں, جن کو اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت میسر نہیں ہے نیند کی, وہ کیا کرتے ہیں, کبھی کبھی نیند کی گولیاں کھانا پڑتی ہیں, اور بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ نیند کی گولیاں بھی کام نہیں کرتی. تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کی یہ نعمت ہے, اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے اور اس کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے. لیکن ہر چیز میں اعتدال ضروری ہے. یہ نہیں کہ اللہ کی نعمت ہے تو اس کو ہم اتنا استعمال کریں, اتنا سوئیں کہ ہمارے دماغ پہ اثر پڑ جائے. اور اگر کوئی آدمی نہیں سوتا ہے تو اس کے دماغ پہ اثر پڑتا ہے. کسی جگہ ہم نے پڑھا یا سنا تھا کہ اگر 11 دن آدمی نہ سوئے تو اس کی موت واقع ہو جائے گی. 11 دن اگر آدمی نہیں سوتا ہے تو اس کی موت واقع ہو جائے گی. لہٰذا سونا اور نیند کیا ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے. پھر رات کا حصہ جو بتایا یہ سب کے لیے. اگر جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں دنیا میں کہ اسکول جانے والا بچہ 8 سے 1 اسکول جا رہا ہے, آفس جانے والا کوئی 9 بجے جا رہا ہے, کوئی 10 بجے جا رہا ہے, کسی کی ڈیوٹی 5 بجے ختم ہو رہی ہے, کسی کی 7 بجے, کسی کی 9 بجے, کام کرنے کے سب کے ٹائم اللہ تعالیٰ نے, یا ہم کہہ لیں ہاں اللہ تعالیٰ نے الگ الگ رکھے ہیں, لیکن سونے کا ٹائم اللہ تعالیٰ نے ایک رکھا ہے. سونے کا ٹائم اللہ تعالیٰ نے ایک رکھا ہے. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا پہ ہم بات کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سونے کا ٹائم سب کا ایک رکھا ہے, رات کا. کیوں رکھا؟ کیونکہ ایک انسان کی فطرت ہے کہ زیادہ روشنی میں انسان کو نیند نہیں آتی. کسی کو سورج کے نیچے بٹھا دیا جائے کہ سو جاؤ, سو پائے گا؟ بالکل نہیں سو پائے گا. تو زیادہ روشنی میں انسان کو نیند نہیں آتی. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے جب نیند کی نعمت کو ذکر کیا تو یہ بھی بتایا کہ نیند آنے کے لیے ویسا ماحول چاہیے. اب ایسا ماحول بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا, کہ جو روشنیاں تھیں اس کو چھپا دیا, اندھیرا اللہ تعالیٰ لے آئے. جب اندھیرا لے آئے تو سونے کا وقت ہو گیا, تو سارے عالم پر نیند طاری کر دی, چاہے وہ انسان ہو چاہے وہ اسی طریقے سے جانور ہو, سب پہ جو ہے نیند طاری ہو گئی. اب سونے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں, سب لوگ رات میں سوئیں گے. اب جب سب رات میں سوئیں گے, گاڑیاں بھی بند ہو جائیں گی, جانور بھی سو جائیں گے, انسان بھی سو جائیں گے, تو فضا میں ایک سکون پیدا ہوگا. جب فضا میں سکون پیدا ہوگا تو ہم کو نیند میں اور لذت آئے گی.
یہ اللہ کی نعمت ہے. ہم نے اس کا جو ہے شاید مشاہدہ نہ کیا ہو, ہم نے اس پر غور نہ کیا ہو. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پورا ماحول بنایا, پورے عالم کا ایک ماحول بنایا کہ سارا عالم وہ تمہارے آس پاس کا جو علاقہ ہے وہاں نیند طاری ہوگی ہر ایک کے پاس, ہر ایک کے پاس تمہاری نیند طاری ہو جائے گی, لہذا اس کے بعد تم کو نیند کا مزہ آئے گا, اس کے بعد تمہیں نیند کا مزہ آئے گا. تو یہ اللہ کی نعمت ہے. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا, جہاں سونا ایک انسانی ضرورت ہے اور انسان کی زندگی کے لیے ضروری ہے, جینے کے لیے یا اس کو جو ہے اچھی زندگی گزارنے کے لیے. اسی طریقے سے وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا, دن کو ہم نے, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دن کو ہم نے ذریعہ معاش بنایا, ذریعہ معاش بنایا, یعنی زندگی گزارنے کے لیے غذا بھی ضروری ہے, کھانا پینا بھی ضروری ہے, اور کھانے پینے کے لیے کمانا ضروری ہے. کمانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دن بنایا, اللہ تعالیٰ نے کیا بنایا؟ دن بنایا. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا, لہٰذا یہ ضرورت زندگی میں شامل ہے. اگر کوئی یہ کہتا ہے کمانا ضروری نہیں ہے, ہم اللہ کے بھروسے بیٹھ کر کے ہم کھا سکتے ہیں, اللہ پر تو یہ چیز بہت مشکل نہیں ہے, بہت آسان ہے. اللہ تعالیٰ کسی کو بھی بیٹھے بیٹھے کھلا سکتے ہیں, لیکن یہ دارالاسباب ہے, ہم کو یہاں اسباب اختیار کرنا پڑیں گے. اور اسباب کیا ہیں؟ ہمیں کمانا پڑے گا, اور کمانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو وقت رکھا ہے وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا, لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ جائز طریقے سے ہو اور حلال کمائی ہو, اور تیسری جو سب سے ضروری چیز ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے ہو, اللہ کی رضا کے لیے ہو کہ ہم کمائیں گے, ہم کو کھائیں گے, ہم اپنے بچوں کو کھلائیں گے, جو بچوں کو کھلائیں گے اس پہ بھی ہمیں ثواب ملے گا, اور اپنے گھر والوں کو کھلائیں گے اس پہ ہمیں ثواب ملے گا, اور جو ہم کھائیں گے, ہم کو جو طاقت آئے گی اس طاقت کی وجہ سے ہم اللہ کی عبادت اور کریں گے, ہم کو اللہ کی عبادت کرنے میں ہمیں مدد حاصل ہوگی, لہذا ہم اس لیے کر رہے ہیں, اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں. یہ چیزیں ضروری ہیں. اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا, پھر انسان کے اوپر یعنی ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے, 7 مضبوط آسمان بنائے. وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا, پھر آسمان میں ایک دہکتا ہوا روشن ایک چراغ بنایا, چراغ سے مراد آفتاب ہے یعنی سورج ہے, سورج بنایا. وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا, اور ہم نے لدے ہوئے پانی سے بھرے ہوئے بادلوں سے ماءً ثجاجا موسلا دھار بارش فرمائی. بارش بہت بڑی نعمت ہے, جہاں بارش نہیں ہوتی وہ سب ہم جانتے ہیں کہ جب سوکھا پڑ جاتا ہے تو پورے علاقے میں اور پورے ملک میں کبھی کبھی تو سوکھا پڑ جاتا ہے اور کھانے کی تنگی ہو جاتی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں ایسا واقعہ آیا کہ 7 سال بہت زیادہ ان کے فراوانی ہونی تھی اور 7 سال بالکل سوکھا پڑ جانا تھا. تو حضرت یوسف علیہ السلام کو جب وہ جیل میں تھے ان سے پوچھا گیا, بہرحال اس کی تفصیل ہے, انہوں نے پورا اپنا جو ہے اکنامک سسٹم وہ گویا کہ جانتے تھے, انہوں نے سمجھایا کہ اس طریقے سے اگر بانٹا جائے غلہ اور اس طریقے سے تقسیم کیا جائے اور اس طریقے سے جو ہے اس کی حفاظت کیا جائے, اسٹاک کیا جائے, تو اگلے جو 7 سال برے آنے والے ہیں اس کی حفاظت ہو سکتی ہے, اس میں جو ہے بڑی خرابی ہم لوگ نہیں دیکھیں گے اپنے معاشرے میں, اپنے ملک میں. لہٰذا وہی ہوا, ان کی رائے پر عمل کیا گیا, تو جو 7 سال آگے کے آئے وہ بہت اچھے گزرے ان کی رائے پر عمل کرنے کے بعد. لہٰذا بارش بھی بہت اللہ تعالیٰ کی بہت عظیم نعمت ہے. لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو موسلادھار بارش فرماتے ہیں, نازل فرماتے ہیں, اس سے ہم کیا کرتے ہیں, اسی پانی کے ذریعے سے ہم غلہ اگاتے ہیں اور سبزیاں اگاتے ہیں, غلہ اگاتے ہیں اور سبزیاں اگاتے ہیں. جو ہم آج کل ہم اگر یہ کہہ لیں کہ بارش کی ضرورت نہیں ہے, ہم زمین سے پانی نکال سکتے ہیں, تو زمین کے پانی اور آسمان کے پانی بہت فرق ہے. قدرت کے پانی میں اور زمین کے پانی میں بہت فرق ہے. لہٰذا جو آسمان کا پانی ہوتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا, اور ہم نے اس پانی کے ذریعے سے ہم اگائیں گے تاکہ اس پانی سے ہم اگائیں غلے کو اور سبزیوں کو. وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا, اور اسی طریقے سے وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا, گھنے باغات کو, گھنے ہوئے باغات کو ہم اگائیں گے اس پانی کے ذریعے سے. یہاں پہ ایک چیز اور سمجھ میں آتی ہے, وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا, لکھا ہے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بارش جو ہوتی ہے وہ آسمان کے نیچے جو بادل ہیں اس کے ذریعے سے پانی آتا ہے, اس کے ذریعے سے پانی آتا ہے, یہاں سے صاف پتہ چلتا ہے. لیکن بعض حضرات نے کہا ہے قرآن پاک میں دوسری جگہ وَأَنزَلْنَا السَّمَاءَ کے الفاظ بھی آئیں کہ ہم نے آسمان سے پانی برسایا, تو اس کے 2 جواب دیے گئے ہیں. ایک تو یہ جواب ہے کہ اس آسمان سے مراد فضائے آسمان ہو, یعنی آسمان کے نیچے کے جو بادل ہیں وہاں سے اللہ تعالیٰ پانی برساتے ہیں, اور آگے دوسرا جواب یہ لکھا ہے کہ آسمان سے پانی نہیں برستا, اس کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں, اس کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی آسمان سے ڈائریکٹ برساتے ہوں اور کبھی بادل کے ذریعے سے برساتے ہوں. ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کریں, شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں, اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے.